بچوں کی دنیا جہاں ہر کہانی ہے ایک جادو۔ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے بیچ ایک پراسرار گاؤں واقع تھا، ناگر وادی۔ یہاں ایک قدیم مندر تھا جسے ناگ مندر کہا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں صدیوں پہلے ایک ناگن رہا کرتی تھی، ایک ایسی ناگن جو انسانوں سے محبت کر بیٹھی تھی اور جس کی کہانی وقت کی گرد میں دفن ہو گئی تھی، مگر وقت خود اپنے راز دہراتا ہے۔ صدیوں پہلے اس گاؤں پر راج مہاراج چندر ویر کی حکومت تھی، ایک مغرور ظالم اور طاقت کے نشے میں چاور راجا۔ اس دور میں ایک خوبصورت اور طاقتور ناگن ناویا ناگ مندر کی محافظ تھی۔ وہ اپنے قبیلے کی سردار تھی اور اس کا فرض تھا کہ ناگ مندر کے خزانے راز اور روایات کی حفاظت کرے۔ ایک دن ناگ مندر میں ایک انسان آ نکلا، راجکمار ارجن۔ وہ شکاریوں سے بھاگ کر وہاں پناہ لینے آیا تھا۔ ناویا نے پہلی بار کسی انسان پر رحم کیا، اسے شفا دی، پانی پلایا اور زندگی دی۔ مگر اس رحم دلی نے ایک نئی شروعات کی، محبت۔ ناویا اور ارجن روز ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ارجن جو کہ راجا چندر ویر کا بیٹا تھا، اپنی سلطنت کی سختیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ناویا کی معصوم آنکھوں میں اسے سکون ملتا تھا۔ محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگیں، ایک ناگن اور ایک انسان کا رشتہ جس کا انجام زمانہ پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ جب راجا چندر ویر کو اس تعلق کا علم ہوا تو اس نے فوراً ناگ مندر پر حملہ کر دیا۔ تلواروں کی جھنکار، سانپوں کی پھنکار اور مندر کی دیواروں پر خون کے دھبے۔ راجا نے ناویا کو زہریلی تلوار سے شدید زخمی کیا اور ارجن کو قید کر لیا۔ زخموں سے چاور ناویا آخری سانس لیتے ہوئے بولی، میں واپس آؤں گی، اس جنم میں نہیں تو کسی اور جنم میں، اور تمہارا غرور توڑوں گی۔ 21ویں صدی چندی گڑھ کا روشن شہر۔ ویوان مک ایک مشہور فوٹوگرافر جس کی تصویریں دنیا کے بڑے میگزینوں میں چھپتیں، مگر رات کو اسے ایک ہی خواب آتا، ایک پراسرار مندر، ایک لڑکی اور ایک آواز جو کہتی واپس آؤ۔ ویوان نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ جاتا، اس کا دل دھڑکتا، پسینہ بہتا، وہ خواب نہیں بھولتا تھا۔ ایک دن اسے شمالی ہند کے جنگلات میں فوٹو شوٹ پر جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، جنگل کی خاموشی میں وہی آواز سنائی دی۔ اچانک درختوں کے درمیان وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو خواب میں دیکھا تھا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ ویوان نے اسے اٹھایا، اسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹر حیران ہوئے۔ اسے کوئی چوٹ نہیں، جیسے کوئی پرانی تھکن ہو۔ ویوان کو اس لڑکی کا چہرہ بار بار یاد آتا۔ اگلے دن وہ پھر جنگل گیا اور وہ لڑکی دوبارہ ملی، سفید ساڑی، کھلے بال، نم آنکھیں۔ میں ناویا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ویوان چونکا، یہ نام میں نے خواب میں سنا ہے۔ ناویا نے ساری کہانی سنائی، پچھلا جنم، ارجن، راجکمار، مندر اور اس کا انتقام۔ ویوان کو یقین نہ آیا، مگر جب اس نے وہی مندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سب خواب حقیقت لگنے لگے۔ ناویا کی باتوں سے ویوان کی روح کانپنے لگی۔ کیا میں ہی وہ ارجن ہوں؟ ویوان کی منگیتر تانیا، ایک امیر خاندان کی ماڈرن لڑکی جو ویوان کو اپنا شوہر سمجھ کر قابو میں رکھنا چاہتی تھی، ناویا کو پسند نہ کرتی تھی۔ ویوان کا ناویا کی طرف جھکاؤ تانیا کے اندر حسد کی آگ بھڑکانے لگا۔ وہ چھپ چھپ کر ناویا کا پیچھا کرنے لگی اور پھر ایک رات اسے ناگن کی شکل میں بدلتے دیکھ لیا۔ یہ ایک سانپ ہے، میں ویوان کو خبردار کروں گی، تانیا نے سوچا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف بھی جھلکنے لگا۔ تانیا دراصل راج مہاراج چندر ویر کی ایجنٹ تھی۔ اس نے صدیوں پہلے راجا کی روح کو محفوظ کیا تھا تاکہ اسے کسی انسانی جسم میں دوبارہ داخل کیا جا سکے، اور وہ جسم تھا ویوان۔ تانیا نے اپنے جادوئی علم سے راجا کی روح کو بیدار کیا اور ویوان پر حملہ کیا۔ ویوان تڑپنے لگا، چیخیں نکالنے لگا۔ ناویا دوڑی، مگر تانیا نے ایک منتروں والا دائرہ کھینچ دیا۔ ناویا نے اپنی طاقت جگائی، مندر میں بجلیاں چمکنے لگیں، سانپوں کی پھنکار سے فضا گونج اٹھی۔ ناویا نے تانیا پر حملہ کیا۔ تو نے میرا پیار چھینا، اب میں سب کچھ واپس لوں گی۔ تانیا نے راجا کی روح ویوان میں ڈال دی۔ ویوان کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ خود راجا بن گیا۔ ناویا کا دل ٹوٹ گیا۔ ارجن نہیں، تو میرا ویوان ہے۔
नाविया ने अपने जिस्म में छपी आखिरी ताकत निकाली। सांपों की फौज मंदिर में उतर आई। फिजा में जहर रोशनी और चीखें गूंजने लगे। राजा चंद्रवीर अब विवान के जिस्म में तलवार से नाविया पर हमला करता है, मगर नाविया ने सांप की शक्ल इख्तियार करके इसकी रूह पर हमला किया। आज तुम्हारा गुरूर और जुल्म खत्म होगा, नाविया ने चीख कर कहा और राजा की रूह को जला कर राख कर दिया। राजा की रूह निकल चुकी थी, मगर विवान जमीन पर बेहोश पड़ा था। नाविया ने इसके करीब बैठकर अपने आंसू उसके जख्मों पर गिराए। चंद लम्हे बाद विवान की पलकें हल। इसने आंखें खोली। नाविया, तुमने मुझे बचा लिया, हमारी मोहब्बत ने हमें बचाया। चंद माह बाद विवान और नाविया ने एक नए गांव में नई जिंदगी शुरू की। वो दोनों इंसानों और फितरत के दरमियान पिल बने। लोग उन्हें एक जोड़ी के तौर पर जानने लगे जिनकी मोहब्बत ने वक्त को शिकस्त दी। नाग मंदिर की पुरानी दीवारें अब रोशन हो चुकी थीं। नाविया ने मंदिर की हिफाजत एक नई नागन को सौंप दी। वो जानती थी कि इसका इंतकाम मुकम्मल हो चुका है, अब वक्त है आगे बढ़ने का। एक झील के किनारे सफेद लिबास पहने विवान और नाविया बैठे हैं। हवा में खुशबू, रोशनी और सुकून है। विवान ने कहा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त, जन्म और तकदीर भी हार जाते हैं। कैमरा आसमान की तरफ उठता है, मौसीकी का स्वार बुलंद होता है और कहानी मुकम्मल हो जाती है। बच्चों की दुनिया, जहां हर कहानी है एक जादू। प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।